اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو جاپان کی ایک پیشن گوئی مانگا کے بارے میں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو یاد نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس بار 2025 میں ایک امریکی سیئر کی طرف سے کی گئی اسی طرح کی پیشن گوئی آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈا کرنے والی ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشان کن حصہ یہ ہے، پیشن گوئی کا دعویٰ ہے کہ سال 2025 انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان بنے گا، ایک فیصلہ کن لمحہ جو پوری دنیا کی تقدیر کو تشکیل دے سکتا ہے۔ تو یہ پیشن گوئی بالکل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اس لیے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں جب ہم آج کے اسرار میں غوطہ لگاتے ہیں۔ مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ایک تحفہ ہے، لیکن یہ ایک بوجھ بھی ہے، خاص طور پر اسے اٹھانے والے کے لیے۔ جین ڈکسن کے لیے یہ صلاحیت سب سے پہلے اس کے ابتدائی بچپن میں ہی ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ وہ 1904 میں ریاست وسکونسن میں ایک روایتی کیتھولک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ بہت چھوٹی عمر سے اس کے والدین نے محسوس کیا کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں کچھ مختلف تھا۔ صرف 5 سال کی عمر میں جین نے بار بار اصرار کیا کہ اس کی ماں اسے ایک سیاہ بارڈر والا لفافہ دے دیں۔ وہ دن بھر ایک ہی درخواست کرتی رہی، یہاں تک کہ جب اس کی ماں نے انکار کر دیا، اصرار کیا کہ گھر میں ایسا کوئی لفافہ نہیں ہے۔ 10 دن بعد ایک دور کے رشتہ دار کا خط آیا۔ یہ جنازے کا اعلان تھا۔ جینس کے دادا انتقال کر گئے تھے۔ خط ایک لفافے میں بند تھا جس میں ایک سیاہ بارڈر تھا، بالکل جیسا کہ چھوٹی بچی نے بیان کیا تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس کے گھر والوں کو احساس ہوا کہ جین کے پاس عام سے کہیں زیادہ صلاحیت ہے۔ ایک اور موقع پر جب اس کے والد شکاگو میں کاروباری دورے پر گئے ہوئے تھے، تب صرف 7 سال کی جین اچانک اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گئی، جوش و خروش سے بھری ہوئی تھی۔ والد صاحب گھر لے کر آئیں گے۔ بڑا کتا، اس کی کھال سیاہ اور سفید جیسی ہے۔ اس کی ماں ہنس پڑی۔ اس وقت لمبی دوری کی بات چیت سست تھی اور خاندان میں سے کسی نے بھی کتے حاصل کرنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن صرف چند دنوں بعد اس کے والد ایک سیاہ اور سفید کتے کے ساتھ واپس آئے جو اس کی تفصیل سے بالکل مماثل تھا۔ پھر 1911 میں ایک خاص موقع خود پیش ہوا۔ اس کے والدین نے سنا کہ ایک مصری پام ریڈر حال ہی میں کیلیفورنیا آیا ہے، کوئی ایسا شخص جو تارکین وطن کمیونٹی میں اپنے ہاتھوں سے قسمت پڑھنے کی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ وہ جین کو میٹر تک لے آئے۔ چند لمحے بچے کی ہتھیلی کا مطالعہ کرنے کے بعد عورت نے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں کچھ ایسی عکاسی کر رہی تھیں جسے الفاظ پوری طرح گرفت میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس کے بعد اس نے جین کے والدین سے کہا، اب کی بیٹی ایک عظیم نبی ہوگی، کوئی ایسا شخص جو وقت کے ساتھ دیکھ سکے۔ اس نے پھر جین کو کرسٹل کی ایک چھوٹی سی گولی اور ریشم کا ایک ٹکڑا دیا، اور جس لمحے جین نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا، کچھ عجیب سا ہوا۔ چھوٹی بچی کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر اچانک عورت کی طرف دیکھا اور محتاط آواز میں بولا، تم جلنے والے ہو۔ کچھ دنوں بعد عورت کو کچن میں چوٹ آئی۔ جیسا کہ جین نے خبردار کیا تھا، جین نے اپنے بڑے بھائی کے مستقبل کی پیشین گوئی بھی کی تھی۔ جب وہ ایک دن گھر کے پچھواڑے میں کھیل رہے تھے تو اس نے اچانک کہا، تم ایک دن مشہور کھلاڑی بننے والی ہو۔ اس وقت یہ ایک بچے کے معصوم تبصرہ کی طرح لگ رہا تھا، لیکن 10 سال بعد اس کے بھائی کو امریکہ میں فٹ بال کے سب سے بڑے کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر پہچانا جائے گا۔ بعض نے اسے مافوق الفطرت تحفہ قرار دیا، دوسروں کا خیال تھا کہ اس کا خدائی تعلق ہے۔ لیکن جو بھی تھا، ایک بات واضح تھی، جین ڈکسن وہ شخص تھا جو مستقبل کو دیکھ سکتا تھا۔ ابتدائی پیشین گوئیوں میں سے ایک جس نے جین ڈکسن کو عوامی توجہ کی طرف راغب کیا، وہ ونسٹن چرچل کے بارے میں اس کی پیشین گوئی تھی، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور بڑے پیمانے پر 20ویں صدی کے سب سے زیادہ بااثر سیاستدانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ 1945 میں ریاستہائے متحدہ کے دورے کے دوران چرچل نے جین ڈکسن کی تلاش کی۔ اس نے اس سے سادہ سا سوال کیا، کیا میں دوبارہ منتخب ہو جاؤں گا؟
بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اسے بتایا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، یہ قسمت ایک مختلف راستہ اختیار کرے گی۔ طاقت اور طاقت سے قطع نظر اس اسٹیج پر جو اس نے اس وقت منعقد کیا تھا، چرچلز غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اس وقت کوئی بھی اس کی فتح کے علاوہ کسی نتیجے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن چند ماہ بعد ہی وہ پیشین گوئی سچ ہو گئی۔ چرچل برطانیہ میں عام انتخابات ہار گئے، تاہم وہ پیشین گوئی جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا، وہ صدر جان ایف کینیڈی کی موت کی جین ڈکسن کی پیشین گوئی تھی۔ 1956 میں پریڈ میگزین میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اس نے پیش گوئی کی تھی کہ ڈیموکریٹک امیدوار 1960 کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گا، لیکن اس کی پہلی مدت کے دوران اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت کینیڈی نے اپنی امیدواری کا باضابطہ اعلان بھی نہیں کیا تھا، اور اس کی پیشین گوئی کو تو بھلا دیا گیا تھا یا اسے پبلسٹی سٹنٹ کے طور پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ لیکن 1963 تک کینیڈی کے صدر بننے کے بعد جین ڈکسن نے کہیں زیادہ واضح پیش گوئیاں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس پر ایک سیاہ بادل لٹک رہا ہے، اور سیاہ ہاتھوں کا ایک جوڑا صدر کے دفتر کے باہر لگی تختی سے ان کا نام صاف کر رہا ہے، اور گویا وہ تصاویر کافی ٹھنڈا نہیں ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک عجیب نام بھی دیکھا، ایک 5 سے 6 حروف پر مشتمل تھا، جس کا آغاز او سے ہوتا تھا، دوسرا حرف ایس ہوتا تھا، اور آخری خط میں ہک ٹیپ ہوتا تھا، مچھلی کے کانٹے کی طرح۔ 22 نومبر 1963 کو صدر کینیڈی کو ڈیلاس ٹیکساس میں قتل کر دیا گیا۔ اس خبر نے پوری قوم کو سوگ میں ڈال دیا، اور چند ہی گھنٹوں بعد ٹیلی ویژن کی سکرین پر ایک نام چمکا، لی ہاروی اوسوالڈ، جس پر اس قتل کا الزام ہے۔ ایک ایسا نام جو جین ڈکسن کے بیان کردہ کے بالکل مماثل ہے۔ او ایس اور فائنل ڈی ایک ہک کی طرح مڑے ہوئے ہیں۔ لوگ دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ پیشین گوئی نہ صرف نتائج کے اعتبار سے درست تھی بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں بھی قطعی تھی۔ اس لمحے سے پریس نے اسے واشنگٹن کی سیر کے طور پر حوالہ دینا شروع کر دیا۔ وہ اب صرف ایک عجیب و غریب عورت نہیں تھی جو انتباہات جاری کرتی تھی جسے دوسروں نے نظر انداز کیا تھا، وہ اس کی علامت بن گئی تھی جس کی سائنس بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے پورے کیریئر میں جین ڈکسن نے صرف سیاسی شخصیات تاریخی واقعات کے عروج و زوال کی پیش گوئی نہیں کی، اس نے ان چیزوں کے بارے میں بھی بات کی جو ابھی ہونا باقی تھیں۔ اس کے بعد سے اس کے الفاظ میں نہ صرف کسی ایک قوم کو تبدیل کرے گا بلکہ ممکنہ طور پر پوری انسانیت کی تقدیر کو نئی شکل دے گا، اور تمام لوگوں کے درمیان۔ لیکن پہلے آپ اپنی قسمت بدل سکتے ہیں اگر آپ پسند کریں، اور اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے سبسکرائب کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ کو اپنے مستقبل کو جاننے کا موقع ملا ہے؟ کیا آپ اسے جاننے کا انتخاب کریں گے؟ آپ پھر بھی اب سب کچھ قدرتی طور پر سامنے آنے دینا پسند کریں گے؟ یہ سوال پہلے تو سادہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو جو مل گیا تو آپ کیا کریں گے؟ شٹر اکانومی اور لاکھوں جانوں کا دعویٰ کیا یہ وہی اپاکلپٹک جنگ ہے جس کے بارے میں ڈکسن نے ایک بار خبردار کیا تھا، اور اگر یہ صرف وہ شروعات تھی جو 2025 میں ہمارا انتظار کر رہی تھی، جس سال اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کتاب مائی لائف اینڈ پروفیسیس میں درج پیشین گوئیوں کے مطابق بنی نوع انسان کے لیے ایک اہم موڑ آئے گا۔ جین ڈکسن نے اس بات پر زور دیا کہ 2025 ایشیا کی دو بڑی طاقتوں چین اور روس کے درمیان ایک خونی موڑ کا نشان بنائے گا۔ اس ویژن میں اس نے بیان کیا کہ ان کے درمیان جنگ صرف سیاست اور علاقائی تنازعات کے بارے میں نہیں ہوگی، یہ ایک جنگ ہوگی دنیا کی تقدیر پر قابو پانے کے لیے۔ اور آخر میں اس نے دعویٰ کیا چین فاتح بن کر ابھرے گا۔ یہ پیشن گوئی شاید بہت زیادہ قابل عمل لگتی ہے، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اب سال 2025 میں کئی مہینے گزر چکے ہیں، اور ان دو قوموں کے درمیان ایسا کوئی تنازع نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جبکہ ڈکسن کی پیشین گوئیاں اکثر نتائج کے لحاظ سے حیرت انگیز طور پر درست رہی ہے،
انہوں نے اس میں تضادات بھی ظاہر کیے ہیں کہ کون ملوث تھا۔ آج دنیا ایک بہت ہی مختلف قسم کے تنازع کے دہانے پر کھڑی ہے، امریکہ اور چین کے درمیان ایک کشیدہ اقتصادی تعطل۔ اور یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا ڈکسن کے وژن کو غلط پڑھا جا سکتا تھا؟ کیا وہ واقعی اس تجارتی جنگ کی پیشین گوئی کر رہی تھی؟ یقینی طور پر جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف وقت ہی جواب ظاہر کر سکتا ہے۔ اور پھر بھی جو چیز اس سال کو زیادہ پریشان کن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جین ڈکسن ہی نہیں تھے جنہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ 1999 میں تتسوکی نامی ایک جاپانی منگا آرٹسٹ نے ایک گرافک ناول شائع کیا جس کا عنوان تھا دی فیوچر آئی سو۔ اس میں اس نے 15 پیشن گوئی کے خواب ریکارڈ کیے تھے۔ ان میں سے 14 پہلے ہی سچ ہو چکے ہیں۔ آخری خواب وہ جو اب کے ساتھ نہیں ہوا ہے، پھر بھی ایک مخصوص تاریخ طے کرتا ہے، 5 جولائی 2025۔ اس خواب کے مطابق جاپان کے 311 اور زلزلے سے بھی بڑی تباہی بحیرہ جنوبی چین میں آئے گی اور سمندر سے ایک نیا زمینی حجم اٹھے گا جو جاپان کو تائیوان، ہانگ کانگ اور فلپائن سے جوڑ دے گا، اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جاپان میں بھی ایک شخص جو کہ 262 سے ٹائم ٹریولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک مشہور انٹرنیٹ فورم پر نمودار ہوا۔ بفور دا ڈیواسٹیٹنگ مارچ 11th ارتھکویک ہی پوسٹڈ۔ ایک انتباہ رہائشیوں کو اونچی جگہ پر بھاگنے کی تاکید کرتا ہے۔ پھر 2022 میں وہ ایک اور خوش کن پیغام کے ساتھ واپس آیا۔ بحیرہ جنوبی چین پرسکون نہیں ہوگا۔ جولائی 2025 میں ایسی چیز کے لیے تیاری کریں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ آئیے ایک انتباہ ہے جو دنیا کو ابھی پوری طرح سمجھنا باقی ہے۔ جین ڈکسن نے ایک بار کہا تھا، ہاں جنگ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بے پناہ محبت اور ہمدردی کا حامل شخص ابھرے گا۔ یہ شخص انسانیت کے درمیان کٹے ہوئے دھاگوں کو دوبارہ جوڑے گا اور انہیں اس طرف لے جائے گا، حتمی امن کی طرف۔ شاید 2020 ہنگامہ برپا کرے گا، لیکن شاید اس لمبی رات میں سڑک کے آخر میں ایک روشنی منتظر ہے۔ اصل خوف تباہی میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے تیاری کرنے سے انکار میں، یہاں تک کہ ہمیں خبردار کیے جانے کے بعد بھی۔ تاریخ کی طویل قوس میں انسانیت کو ہمیشہ ایک فریب دینے والے سادہ سوال نے پریشان کیا ہے، کیا مستقبل کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے؟ ہمیں اس کے آنے کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہم نہ زمین کو لرزنے سے روک سکتے ہیں، نہ طوفان کو روک سکتے ہیں، اور نہ ہی گہرے اور بے چین سمندر کی حرکات کو ٹرول کرتے ہیں، لیکن ہم یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ جب وہ لمحات آئیں تو ہم کس کا ہاتھ تھامیں۔ اور کبھی کبھی اندھیرے میں صرف ایک ہاتھ تک پہنچنا ہمیں یہ محسوس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب شاید ہر اس بات پر یقین نہ کریں جو ابھی بتایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب کے لیے نبوت محض ایمان کا معاملہ ہو یا اتفاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کبھی کوئی عجیب و غریب پیشین گوئی سنی ہے، اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ وضاحت نہیں کر سکے، کسی ایسے لمحے کا تجربہ کیا جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی عام منطق سے بالاتر ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور اگر تم چاہو مندرجہ ذیل کہانیوں کو اس طرح پراسرار رکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھوں گا۔ ایک ایسا سانحہ نکلا جس سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ امریکہ میں 1940 کی دہائی کے اوائل میں ایک عورت تھی جو ایک عجیب اور ناقابل بیان صلاحیت کی مالک تھی۔ وہ ایسے واقعات دیکھ سکتی تھی جو ابھی آنے والے تھے، کبھی کبھی مستقبل میں۔ وہ کسی شخص کے مستقبل کے پیشے کی پیشین گوئی کر سکتی تھی، جس لمحے ایک مقدر رشتہ شروع ہو جائے گا، اور اس دن بھی جب کوئی اس زندگی سے گزر جائے گا۔ اس کا نام جین ڈکسن تھا، ایک ایسا نام جو بعد میں 20 صدی میں دویدار اور پیشن گوئی کی علامت بن جائے گا۔ 10 جنوری 1942 کو ایک اعلیٰ بیوٹی سیلون کے اندر جو امریکہ کے سوشل میڈیا کے لیے مختص ہے، اشرافیہ، ایک درمیانی عمر کی خاتون جس میں تناؤ کا اظہار تھا،
ایک مشہور اداکارہ کیرول لومبرڈ سے رابطہ کیا جو اس وقت اپنے کیریئر کے انتہائی عروج پر تھی۔ اجنبی نے نرم لیکن فوری لہجے میں لومبرڈ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ غیر معقول لگ سکتا ہے، لیکن اگلے 6 مہینوں میں براہ کرم ہوائی جہاز میں سفر نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیرول مسکرائی، آدھی شکر گزاری میں، آدھی اس عجیب و غریب وارننگ کو مسترد کرنے کے لیے جو اسے ابھی موصول ہوئی تھی۔ اس نے پرسکون شائستگی سے جواب دیا، صرف چند دنوں میں میری ایک فلائٹ شیڈول ہے، لیکن پریشان نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اداکارہ وہاں سے ہٹ کر VIP لاؤنج میں داخل ہوئیں، اس وارننگ پر مزید غور نہ کیا جو اس نے ابھی سنی تھی۔ صرف 6 دن بعد 16 جنوری 1942 کو اس کی پرواز کبھی نہیں پہنچے گی۔ پائلٹ کی غلطی کے باعث طیارہ پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ کیرول لومبرڈ سمیت جہاز میں سوار تمام 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ جس عورت نے یہ وارننگ دی وہ کوئی سنکی مصروف جسم نہیں تھی جیسا کہ بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا۔ وہ جین ڈکسن تھیں جو امریکی تاریخ کی سب سے بااثر نفسیات میں سے ایک تھیں، جو بعد میں دنیا کی پیشین گوئی کرتی رہیں گی۔ ایک صدر کی موت سے لے کر سپر پاورز کے عروج تک اور آنے والے سالوں میں عالمی انقلابات تک ہلا دینے والے واقعات۔ مارچ 1933 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ عظیم کساد بازاری کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ بے روزگاری کی شرح 25% سے تجاوز کر گئی ہے۔ فصلوں کی قیمتوں میں 60% تک کمی آئی تھی اور 2 ملین سے زیادہ امریکی اپنے گھروں سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ اس تاریک اور مایوس کن گھڑی کے دوران تھا جب فرینکلن ڈی روزویلٹ باضابطہ طور پر ریاستہائے متحدہ کے 32 صدر بن گئے۔ وہ افتتاحی چبوترے پر کھڑا تھا نہ کہ فتح اور کچھ کے ساتھ میل، لیکن ایک ایسے شخص کی پرعزم نگاہوں کے ساتھ جو اب پوری قوم کی آخری امیدیں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ روزویلٹ نے امریکہ کی تقدیر کو دوبارہ لکھنے کا وعدہ کیا اور مسلسل 4 میعاد کے دوران اس نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے آباد میں کسی صدر نے حاصل نہیں کیا۔ لیکن 1944 تک 62 سال کی عمر میں ان کے جسم نے اس آہنی وصیت کو دھوکہ دینا شروع کر دیا جس نے ان کی صدارت کی تعریف کی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر، آرٹیروسکلروسس اور دیگر پیچیدگیوں کی بڑھتی ہوئی تشخیص کے ساتھ اس کی صحت ایک سنگین تشویش بن گئی تھی، اور ابھی تک یہ سب پہلے ہی پیش گوئی کی گئی تھی۔ جین ڈکسن کی طرف سے نومبر 1944 کی ایک صبح جین ڈکسن کے معمولی گھر کے اندر فون کی گھنٹی بجی۔ جب اس نے جواب دیا تو دوسری طرف صرف ایک مختصر پیغام تھا، صدر اب سے ملنا چاہیں گے، اور پھر لائن خاموش ہو گئی۔ سکون سے ڈکسن اپنے دروازے کے بالکل باہر کھڑی ویٹنگ کار میں داخل ہوا جو اسے سیدھا وائٹ ہاؤس لے گئی، وہ جگہ جہاں وہ چند سال پہلے فنڈ ریزنگ تقریب کے دوران گئی تھی، جہاں اس نے صدر سے مختصر ملاقات کی تھی۔ اس بار جب وہ اس کے ساتھ آمنے سامنے کھڑی تھیں، روزویلٹ نے جنگ قومی پالیسی کی بات نہیں کی۔ اس کے بجائے اس نے گہری ذاتی بات پوچھی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کردار میں میرا کتنا عرصہ باقی ہے؟ جین ڈکسن نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے مگر مضبوطی سے جواب دیا، 6 ماہ سے زیادہ نہیں۔ اور صرف چند ماہ بعد 12 اپریل 1945 کو فرینکلن ڈی روزویلٹ کا انتقال ہو گیا، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ اس کا جانشین، جیسا کہ اس کی ایک پچھلی پیشین گوئی میں پیشین گوئی کی گئی تھی، سینیٹر ہیری ایس ٹرومین تھے، جو برسوں پہلے ایک شخص تھا جسے ڈکسن نے بھی کہا تھا کہ ایک دن وہ ریاستہائے متحدہ کا صدر بن جائے گا۔